اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم نے سنا نہیں؟ نبی کے صحابی نے اعلان کر کے گیا کہ یہ آخری وارننگ ہے، اس وارننگ کے بعد گھر میں کوئی رکا نہ رہے، میں جا رہا ہوں جنگ کے میدان میں۔ کہا اے میرے ہسبینڈ میں آپ کو روکنے نہیں آئی ہوں۔ اللہ اکبر، بواری جوڑ کے میری ماں، بہنوں، بوریوں کی میری ماں، بہنوں سنو، بیوی ہو تو ایسی، خاتون ہو تو ایسی۔ کیا جواب دے رہی ہے؟ اے میرے سرتاج، میں آپ کو روکنے نہیں آئی ہوں کہ جنگ کے میدان میں مت جائیے، آپ میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے ہیں، دونوں کی پہلی رات تھی شادی کے بعد، آپ جسمانی تعلقات قائم کیے ہیں، آپ جنبی ہیں، ناپاک ہیں، پہلے آپ کم سے کم غسل تو کر لیجئے، نہا تو لیجئے۔ کہا بیوی نہانے میں 5 منٹ بھی لگ سکتا ہے، نہانے میں 10 منٹ بھی لگ سکتا ہے، اے میری بیوی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس 5 منٹ کے اندر، اس 10 منٹ کے اندر نبی کا کوئی صحابی قتل کر دیا جائے، نبی کا کوئی صحابی مار ڈالا جائے، لہذا اے میری بیوی میں بغیر غسل کے میدان جنگ میں نکل رہا ہوں، اس لیے کہ جان سے زیادہ قیمتی چیز مذہب اسلام، دیکھ رہے ہیں صحابہ کی نظر میں جان سے زیادہ قیمتی نعمت اور چیز ان کی نظر میں ہے اسلام۔ نکل گئے لیکن جاتے جاتے یہ کہہ کے بھی گئے میری بیوی جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے شہید کر دیا جاؤں، مار ڈالا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اے میری بیوی اگر میں شہید کر دیا گیا تو تم عدت گزارنے کے بعد اپنی جوانی کو برباد نہ کرنا، اپنی جوانی کو تم برباد نہ کرنا، عدت گزارنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، دوسری شادی کر لینا، یہ کہہ کر کے نکل گئے۔ ہائے میرے بھائیو، یہ نوجوان بیوی دیکھ رہی ہے میرا شوہر ایسے کام کے لیے نکلا جہاں پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ بحیات بھی آ سکتے ہیں اور شہید بھی ہو جا سکتے ہیں جنگ کے میدان میں۔ اے بواری جوڑ والو سنو، غور کر کے سنو، میدان جنگ میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میدان جنگ میں کافروں سے، مشرکوں سے، دشمنوں سے مردانہ وار لڑے، کئی کافروں کو انہوں نے جہنم رسید بھی کر دیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ میں نے کہا نا کوئی گارنٹی نہیں، دیکھو ان کی نظر میں اسلام بڑی قیمتی نعمت تھی، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے اب سنیے، حنظلہ کی بیوی کو یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ میرا شوہر، ایک رات کا شوہر میرا انتقال کر گیا، شہید کر دیا گیا، جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا۔ اب ان کو معلوم ہے، اے بواری جوڑ والو سنو، جنگ کے میدان میں جو قتل کر دیا جاتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، غور سے سنو، غسل نہیں دیا جاتا ہے، کفن نہیں پہنایا جاتا ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اب ان کی بیوی کو معلوم ہے کہ میرے شوہر کو تو غسل نہیں دیا جائے گا، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے رکو رکو، میں نبی سے جا کر کے ملوں گی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا حنظلہ کی بیوی تم یہاں آ گئی ہو، کہاں؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ کو ایک انفارمیشن دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا بولو؟ کہا میرے شوہر کو غسل دے دیجئے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں کھل کے بتا رہی ہوں، کھل کے نہیں بتاؤں گی تو آپ سمجھیں گے بھی نہیں، آپ چونکہ یہاں بھی اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ دیکھیے کہ اللہ کے رسول میں کھل کے بتا رہی ہوں، ہم دونوں کی پہلی رات تھی، ایک رات کے یہ میرے شوہر تھے، یہ میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم ہوا ہے اور یہ جنگ کے میدان میں آ گئے ہیں، اللہ کے رسول غسل دلوا دیجئے۔ نبی اکرم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اے حنظلہ کی بیوی، تیرے شوہر کو آپ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے شوہر کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ آج سے غسیل الملائکہ ہے، ملائکہ
अरे जमा का सेगा इस्तेमाल किया, एक फरिश्ते ने नहीं, कितने फरिश्ते ने उनको गुस्ल दिया है कोई मालूम नहीं। आज से ये तुम्हारा शौहर गसीलुल मलाइका है, गसीलुल मलाइका। इस्लाम के खातिर ये बड़ी नियामत है, कीमती नियामत है, इसने अपनी जान भी दे दी। और जानते हैं वहां पर सिर्फ ओहुद की लड़ाई में एक सहाबी नहीं बल्कि एक दो करके अगर गिना जाए तो 70 सहाबी शहीद हो गए थे ओहुद की लड़ाई में। क्यों हुए थे मैं उधर नहीं जाऊंगा। लड़ाई खत्म हो गई, डेड बॉडियां गिनी जा रही है। यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, वहां पर एक लाश है, वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। नबी अकरम ने हुक्म दिया, ऐ लोगों जितने सहाबाए किराम शहीद हुए हैं सबकी डेड बॉडियों को ला करके एक एक जगह जमा करो। सहाबाए किराम डेड बॉडियां लाने लगे और एक जगह डेड बॉडियों को जमा करने लगे। और सहाबाए किराम ने जब गिना तो देखा 69 लाशें, 69 डेड बॉडियां हैं, एक डेड बॉडी गायब है। 70 शहीद हुए थे ना, एक डेड बॉडी गायब है। नबी अकरम ने कहा कि तलाश करो। एक साहबी ने बताया, अल्लाह के रसूल मैंने हजरत हंजला की डेड बॉडी को देखा कि वहां पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उनके सर से पानी का कतरा टपक रहा है। नबी अकरम ने फरमाया, देखो देखो इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, इनका मुआमिला ये था, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। अब सुनो मेरे भाइयों, 70 लाशें जमा हो गई। ऐ बोरियों वालों तुम भी सुनो, ऐ बोरी जोर वालों तुम भी सुनो, ऐ अरीब करीब से आने वालों तुम भी सुनो, गौर करो। हमारे यहाँ की तरह मिट्टी नहीं कि आप 70 कब्रें खरी खोद लेंगे। ये मक्के और अरब की ये पथरीली जमीन, एक कब्र खोदने में पसीना निकल जाएगा आपका, एक कब्र खोदने में। नबी के जमाने में ये कोई मशीन नहीं, ये जेसीबी मशीन नहीं कि मशीन के जरिए से कब्र खोदी जाए। नबी के जमाने में ये मशीन नहीं। नबी अकरम ने कहा कि ये 70 कब्रें खोदना बड़ा मुश्किल काम है, लिहाजा कुछ कब्रें खोदो, कुछ कब्रें खोद करके तैयार करवाई अल्लाह के रसूल। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, ऐ लोगों एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखो। ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाले नौजवानों, तुम 24 घंटे में जितना मोबाइल यूज करते हो, तुम्हारी नजरों में मोबाइल कीमती चीज है, लेकिन सहाबा की नजरों में इस्लाम बड़ी नियामत है। इस्लाम कीमती चीज थी उनके नजरों में। 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल ने कुछ कब्रें खुदवाई, 70 कब्रें नहीं। उनके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, एक काम करो, एक एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखो।